لسانا ذاكرا وقلبا. المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. سورہ اسراء میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان ھذا القرآن، یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. جو کتاب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہو، جو کتاب ہدایت کے لیے آئی ہو، جو کتاب لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی ہو، لوگ اس کو پڑھنے سے روکتے ہوں یہ کہہ کر کہ ارے نہیں تم اسے نہیں سمجھ سکتے، یہ تو گمراہ کر دیں گے، گمراہ ہو جاؤ گے اگر تم اس کو پڑھو گے، اس قرآن کو پڑھو گے، خود سے ترجمہ پڑھو گے، یہ تو علماء کا کام ہے. معزز حاضرین، یہ بہت بڑی سازش ہے اسلام کے ساتھ، یہ مسلمانوں کے ساتھ، کہ مسلمانوں کو قرآن سے روک دیا گیا، اسلام سے روک دیا گیا، قرآن کریم اور اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روک دیا گیا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے. اسی وجہ سے آج امت مسلمہ تذبذب کا شکار ہے، فتنہ کا شکار ہے کہ اس نے اپنے تعلق کو قرآن سے کاٹ لیا، قرآن سے الگ کر لیا اپنے آپ کو. اسی لیے آج جو ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسلام سے بیزاری محسوس کر رہا ہے ایک مسلمان، اور ایک مسلمان اسے عار سمجھتا ہے اپنے مسلمان ہونے پر، اسلامی شعار کو اختیار کرنے میں اپنا جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں عار محسوس کر رہا ہے. معزز حاضرین، یہ قرآن کا پیغام ہے اور انسانیت کے نام ہے یہ کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک روشنی ہے، لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیتی ہے. قرآن کی جو تعلیم ہے، قرآن نے بڑے صاف الفاظ میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن یہ ہدایت کی طرف، یہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت سیدھے راستے کی طرف. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری ہے ان مومنین کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. وَأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے. اور جس طرح ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا اس رمضان المبارک کے مہینے میں، جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے. اور اس میں ایک رات ایسی ہے جس رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا وہ تمام راتوں سے افضل ہے. اللہ قرآن میں فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس رات کی عبادت. سبحان اللہ. یہ قرآن اس رات میں نازل کیا گیا. یہ قرآن کی آپ عظمت دیکھیے، اس کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ جس دل پر، جس قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا کائنات میں، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا گیا. جس شہر میں اس کو نازل کیا اللہ نے اس شہر کو معظم بنا دیا، مکرم بنا دیا. سارے شہروں پر فضیلت ہے مکہ کو. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ رب العالمین نے جس شہر میں اس قرآن کو نازل کیا اس شہر کو عظمت والا بنا دیا، مقام والا بنا دیا. جس دل پر اللہ نے یہ قرآن نازل کیا اس دل کو پاکیزہ بنا دیا اللہ نے. تمام دلوں سے سب سے زیادہ پاکیزہ دل ہے وہ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. اللہ نے اس قرآن کو اس دل پر نازل کیا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ بلکہ قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو فضیلت دی ہے. اصل بات تو یہ ہے، قرآن کی وجہ سے فضیلت ہے. قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے. آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ افضل کتاب قرآن کریم ہے، اور جو فرشتے لے کر آتے تھے وہ بھی سب سے افضل ہے. بڑی حفاظت کے ساتھ یہ کتاب کو لایا گیا، بڑی حفاظت کے ساتھ. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. لا یأتی الباطل یعنی باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے اس میں داخل ہو سکتا ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے. اور یہ اللہ کی طرف سے یہ منزل شدہ کتاب ہے، یعنی تنزیل شدہ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے. یہ رب الحکیمین اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. تو یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے.
معزز حاضرین، جیسے کہ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن یہدی للتی، لوگوں کے لیے ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے ایک منبع، ایک سرچشمہ ہے یہ قرآن کریم، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ اس میں تدبر کریں، اس میں غور کریں۔ کئی بار اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ دلوں میں قفل پڑ گئے ہیں، تالے پڑ گئے دلوں پر۔ اللہ نے قرآن کو کس لیے نازل کیا؟ صرف اسی نے نازل کیا ہے کہ کوئی کسی کا انتقال ہونے کے قریب ہو تو اس کے اوپر پڑھ دیا جائے، کوئی مر جائے تو اس کے لیے تیجے میں پڑھ دیا جائے، 10 میں پڑھ دیا جائے، 20 میں پڑھ دیا جائے، 40 میں پڑھ دیا جائے، برسی میں پڑھ دیا جائے، کہ اسی لیے قرآن نازل ہوا؟ اس کا یہی مقصد ہے۔ یاد رکھیے سورہ شورى میں آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف اس روح کو نازل کیا ہے۔ روح کو، قرآن کریم کو روح قرار دیا گیا ہے، جس روح سے تعبیر کی گئی ہے۔ قرآن ایک روح ہے، یاد رکھے جسم میں سے اگر روح نکل جائے، جسم نہیں رہتا، وہ لاش اور مردہ بن جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی شخص قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن سے ہدایت نہیں لیتا ہے، تو یاد رکھیے وہ زندہ انسان نہیں ہے، اس کا دل مر چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے اس کا۔ جو قرآن دلوں کی زندگی دینے کے لیے آیا ہو، دلوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہو، اور اپنی تعلیم سے، اپنی روشنی سے دلوں کو منور کرنے کے لیے آیا ہو، آج اس قرآن کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ آج اس قرآن کو تعویذوں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کتنی بے حرمتی ہے قرآن کے ساتھ، کتنا ظلم ہے قرآن کے ساتھ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ قرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، یہ تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ نیک اعمال، اب یہ نیک اعمال جیسے کہ رمضان المبارک میں ہم اور آپ کر رہے ہیں، ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کہتا ہے یا باغی ینادی منادین یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر۔ اللہ کی طرف سے ایک منادی پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خیر میں آگے بڑھنے والے، ادھر آ، قریب ہے، یعنی آگے بڑھ، خیر میں آگے بڑھ، خیر کے کام کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے برائی کرنے والے تھم جا، رک جا، تو برائی سے پیچھے ہٹ جا۔ ہر روز وفی ذالک کل لیلہ، ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے، ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں تقوی سکھانے کے لیے آیا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے کے اندر بخاری کی روایت کے مطابق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس بالخیر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر کے کام کرنے والے تھے، سب سے زیادہ خیر کے کام کرنے والے تھے، اور رمضان میں تو اور زیادہ خیر کے کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس مہینے میں جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرض القرآن علی جبرائیل علیہ السلام، قرآن کو پیش کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن کا دور کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ طبرانی کی روایت کے مطابق قرآن تو رمضان المبارک میں نازل کیا ہی کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں وہ بھی رمضان المبارک میں ہی نازل کی گئی تھیں۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اور یہ یاد رکھے اس کی عظمت کا آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا بنایا ہے۔ کتنے مہینوں کا؟ 12 مہینوں کا بنایا ہے۔ صرف اسی مہینے کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں وضاحت کے ساتھ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے رمضان المبارک میں اس مہینے کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اس کی خصوصیات ہے اس مہینے کی۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی خصوصیت میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان للہ عتقا، جتنے بندوں کی اللہ رب العالمین اس مہینے میں مغفرت کرتا ہے، کسی اور مہینے میں مغفرت نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین۔
یہ کیسا مغفرت کا مہینہ ہے، کیسا بخشش کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن کریم اس میں نازل ہو رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، عمل ہو رہا ہے۔ قرآن کا یہ بہت بڑا ہم اور آپ کے ہر مسلمان کے اوپر حق ہے کہ اس کو قرآن کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے۔ یہ ہے قرآن کا حق، یہ ہے قرآن کا مطلوب۔ قرآن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سے پہلا جو رمضان آیا تو اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار دور کیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے، بخاری کی روایت کے مطابق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام میں اتنی تیزی کرتے تھے جیسے تیز تند ہوائیں چلتی ہوں، اتنی تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، یعنی نیک اعمال کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، قرآن کا کیسا گہرا تعلق ہے اور قرآن کیا ہے، میں آپ کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ سنا دیتا ہوں کہ نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مقام عصفان میں میری ملاقات عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ نافع بن عبد الحارث جو ہیں ایک زمانے میں مکہ کے گورنر ہوا کرتے تھے اور یہی عمر ابن خطاب ان کو بنایا کرتے تھے۔ اس سال ان کو نہیں بنایا گیا، نافع بن عبد الحارث کو نہیں بنایا گیا۔ تو جب مقام عصفان میں ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس سال آپ نے کس کو بنایا ہے، مکہ کا گورنر کس کو بنایا ہے؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابازی کو بنایا ہے، ابن ابازی۔ نافع بن عبد الحارث اس کو نہیں پہچان پائے کہ وہ کون شخص ہے، کہا کہ یہ کون ہے، ابن ابازی کون ہے اے عمر ابن خطاب؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہے بھائی، ہم نے ان کو گورنر بنا دیا۔ تو نافع بن عبد الحارث نے کہا آپ نے ایک غلام کو گورنر بنا دیا؟ تو پتہ کیا جواب دیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا واللہ کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، قاری قرآن ہے وہ شخص، اور وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور وہ فرائض کا بھی جانکار ہے، فرائض کا بھی عالم ہے۔ یعنی یہ جو وراثت کا علم ہے، یہ جو میراث کا علم ہے، اس کا بھی عالم ہے وہ، لہذا قرآن جو ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویعظ بآخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے۔ ایک دیکھیے ایک آزاد کردہ غلام کو اللہ نے یعنی اس قرآن کی برکت سے گورنر بنا دیا گیا ہے۔ قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو پھر اللہ رب العالمین ذلیل و رسوائی کے دہانے میں ہمیں گرا دے گا، ہاں ذلیل و رسوائی کی کھائی میں ہم گر جائیں گے۔ اور ایسی کتاب ہے کہ انسانوں کو جلا دیتی ہے، انسانوں کو زندگی دیتی ہے، انسانوں کو ہدایت پر لے کر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزے جو ہیں، یہ قرآن جو ہے، یہ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے، سفارش کریں گے اللہ سے۔ یہ روزہ کہے گا اللہ یہ میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہا، اپنی خواہشات کو چھوڑے رکھا، اس نے کھانا چھوڑے رکھا، پینے چھوڑے رکھا، سب کچھ چھوڑ میری وجہ سے، اے اللہ تو اس کی اے اللہ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے۔ تو یہ روزہ ایک عمل ہے، یہ قبر میں بھی آ جائے گا یہ عمل آپ کا، ہاں قبر میں جب سوال جواب، جب اگر اس پہ سختی ہوگی یہ سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا۔ تو قرآن کو پڑھنے والے لوگ کتنے معزز ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، یعنی یہ بخاری کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے زیادہ افضل وہ شخص ہے،
دیکھیے عربی کا ایک قاعدہ ہے، جب اسم تفضیل کے بعد کسی شے کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسم تفضیل اللہ اکبر، یہ اسم تفضیل کا صیغہ، کہ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے اللہ سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان افضلکم، تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے، سب سے زیادہ باعزت وہ ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت۔ اور دوسری روایت من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی جا رہی ہے، یعنی یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے تم میں بہتر وہ ہے جس کے پاس گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، پراپرٹیاں ہو، دنیا کا مالک ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، بلکہ اللہ کی نظر میں اگر کوئی حافظ قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، اپنی زندگی اس پر ڈھال لیتا ہے اپنی زندگی کو، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں کہتا ہے یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مکرم ہے، اور پھر کرام بررہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، کیا عظمت ہے اہل قرآن کی۔ اور یہ قرآن یہ رمضان میں نازل ہو رہا ہے، تدریج بتدریج نازل ہو رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہو رہا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ لوگوں سے کہتے تھے لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے۔ صحابہ کیسی محنت کرتے تھے، کیسی دلچسپی دکھاتے تھے اس رمضان المبارک کو مہینے کے گزارنے کے لیے، کہ 6 مہینے سے پہلے ہی جو ہے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرنا، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرنا، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرنا۔ اور جب نصیب ہو جاتا تھا تو ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دیتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، مغفرت چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور جب یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تب اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا ہے، اے اللہ تو اسے قبول کرنا، اے اللہ تو اسے قبول فرمانا میرے رب۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو صاحب قرآن ہے، کہ یقال لصاحب القرآن ورتقی، اقرأ ورتقی، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا تو پڑھ اور چڑھ، پڑھ اور اقرأ پڑھ، ورتقی چڑھ، پڑھ چڑھ۔ کہاں تک پڑھنا؟ یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہیں تیری آخری منزل بھی ہوگی۔ کتنے اونچے درجات ہیں حافظ قرآن کے، لیکن میں اس حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں جو حفظ کر کے، جو اس کو یاد کر کے، اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ حافظ قرآن خاص نہیں ہے، کوئی بھی آدمی جو بھی قرآن یاد کرے گا، جو بھی اسے اپنے سینے سے لصاحب القرآن، یعنی جو بھی قرآن کا صاحب ہوگا، جو بھی اپنے ساتھ رکھے گا قرآن کو، یعنی قرآن پر اپنی زندگی گزارے گا، مطلب یہ ہے قرآن کے ساتھ جو اپنی زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین اس سے کہے گا اقرا پڑھ ورتقی چڑھ۔ کس طرح پڑھ؟ جس طرح تو دنیا میں ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا قرآن کو، یہ بڑھ بڑھ نہیں پڑھنا، ہاں کہ گن یعلم تھا، یہ اس طرح سے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے۔ یہ قرآن کو بہت اطمینان سے، سکون سے، ٹھہر کے پڑھا جائے، قرآن کو بہت اطمینان، اس لیے کہ اگر قرآن کے الفاظ بدل جائیں گے تو مانوی تحریف ہو جاتی ہے، معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے آدمی کا۔ اگر قرآن آدمی بہت تیزی کے ساتھ پڑھے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیں، ثواب نہیں ملتا، پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا ایسی ترتیل کے ساتھ پڑھا۔ اور تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تیرا ٹھکانہ جنت میں، کون سی منزل؟ جہاں پر آخری آیت ہے۔ آخری آیت کہاں سے شروع ہوتی، کہاں سے ختم ہوتی ہے؟ ناس، آخر میں سین ہے، آخر میں سین،
اور قرآن میں جتنے بھی سین آئے شروع سے لے کر آخر تک کتنے درجات بلند ہو جائیں گے اس حافظ قرآن کے اگر اس پہ عمل ہے تو۔ اللہ تعالیٰ ایسے حفاظ پیدا کر دے جو مضبوط انہیں یاد بھی ہو اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ معزز حاضرین، یہ قرآن ہم اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام جنات مل کر، تمام انسان مل کر اگر مل جائیں اس جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں نہیں پیش کر سکتے ہیں، اگر ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے، یہ بہت عظمت والی کتاب ہے۔ رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، رمضان میں نازل ہوتا ہے، لیلۃ القدر میں نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں؟ تو اللہ پھر جواب دیتا ہے یہ لیلۃ القدر وہ ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ تو معزز حاضرین، اس مختصر سے خطبے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سے جڑیے، اللہ عزت دے گا۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں آپ خوب زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیجئے۔ سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کام کرتے تھے وہ 2 کام کرتے تھے۔ ایک تو اپنا تعلق قرآن سے بہت زیادہ جوڑ لیتے تھے، یعنی رات میں جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، دن میں آپ ویسے تلاوت کرتے تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے، اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں آپ بہت زیادہ خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے راستے میں بہت کچھ خرچ کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس منبر سے، یہ منبر رسول ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اس منبر سے اگر کوئی بھی چیز بیان کی جائے تو صرف قرآن اور صرف حدیث بیان کی جائے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی اعتراض ہے، کوئی معارضہ ہے، کوئی حدیث اگر بیان کی جاتی ہے تو ایک بار نہیں 100 بار آ کر پوچھے، 100 بار آ کر پوچھے، اور دلائل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ۔ لیکن ادھر ادھر افواہیں اڑانا کہ جو ہے قرآن نہیں بتاتے، حدیث نہیں بتلاتے، یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ لہذا قرآن حدیث کی طرف آئیے آپ، یہ اساطیر، یہ افسانے یہ چھوڑ دیجئے۔ لہذا اللہ رب العالمین ہم سے قرآن کے بارے میں پوچھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی تعلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے قیام کو، سیام کو قبول فرمائے، اللہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے گہرا ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی تعلیمات کی روشنی میں اور آپ کی ہدایات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں حالت ایمان میں رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں حالت ایمان میں جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔